فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال جل سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تبدروا إن المبدرين كانوا إخوان الشياطين. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواہ البخاری۔ محترم حاضرین، بزرگان دین، ملت کے بہی خواہ، نوجوان ساتھیوں، مومنہ ماؤں اور بہنوں، تمام تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہیں۔ ان گنت درود و سلام محمد عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لائق اور زیبا ہیں۔ حمد و صلاۃ کے بعد اللہ اپنے بندوں کو، اپنے مومن بندوں کو طاقتور دیکھنا پسند کرتا ہے۔ حالانکہ ایمان کی وجہ سے ہر مومن میں خیر ہے، مگر کمزور مومن کے مقابلے میں طاقتور مومن کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف وفی کل خیر۔ طاقتور مومن بہتر ہے کمزور مومن سے، حالانکہ ایمان کی وجہ سے ہر مومن میں خیر ہے، مگر طاقتور مومن کا کمزور مومن کے مقابلے میں اونچا مقام ہے۔ اس لیے مومنوں کو اپنی طاقت کی حفاظت پر بھی غور و فکر کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو ان کی طاقت سے زیادہ کام نہیں سونپے، مکلف نہیں کیا۔ فرمایا: لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ کسی نفس کو اس کی طاقت وسعت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا۔ بہت ساری چیزیں اللہ کو اور رسول اللہ کو پسند تھی، مگر اللہ رب العالمین نے اپنی آخری امت پر فرض نہیں کیا۔ بہت ساری چیزوں میں سہولیات دے دی۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے نقل فرمایا کہ عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما بڑی عبادت کیا کرتے تھے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر تلقین کی اور کہا: وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا۔ دیکھ، تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے، تیری آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے کہ تو سوئے، وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے کہ تو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اس کے حقوق کو ادا کرے۔ یعنی اللہ نے یہ چاہا ہے کہ بندے ہمیشہ طاقتور رہیں۔ اللہ کو مومن بندوں میں وہ بندے پسند ہیں جو طاقتور ہوں۔
اسی لیے مسلمانوں کو اپنی طاقت ضائع کرنے والے ہر اعمال اور ہر ایکٹیویٹی سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری اور اہم بات یہ ہے کہ روئے زمین پر شریعت اللہ کی بنائی ہوئی ہے، کسی انسان کی خود ساختہ شریعت نہیں ہے، یعنی حلال و حرام کا اختیار صرف اللہ کو ہے۔ نبی بھی اپنی مرضی سے اللہ کے خلاف کسی چیز کو حلال یا حرام نہیں کرتے۔ یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور مذہبی پیشواؤں کو حلت و حرمت کا اختیار دے دیا تو اللہ نے فرمایا انہوں نے اپنے علماء کو رب بنا لیا۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ اللہ یہ بات بالکل پسند نہیں کرتا کہ اس کے بندے اس کی اجازت اور مرضی کے بغیر کسی حلال کو حرام یا کسی حرام کو حلال کریں۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی کہ اللہ رب العالمین نے یہودیوں پر چربی کو حرام کیا تھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی مرضی سے چربی کو پگھال کر تیل بنا لیا، اس کو بازار میں بیچا، فجملوها وباعوها واكلوا ثمنها، اس کو پگھلا کر تیل بنایا، تیل کو بازار میں بیچا اور بیچنے کے بعد جو قیمت آئی وہ قیمت کھا گئے، اور یہ سوچا کہ چربی ہم نے کہاں کھائی ہے۔ اس طرح سے یہودیوں نے حیلہ سازی کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا ترتکبوا کما ارتکبت اليہود والنصارى، جیسے یہود و نصارہ نے چال بازیاں کی، مکر کیا، حیلہ سازی کی، تم اپنی شریعت میں حیلہ سازی مت کرنا۔ اللہ کو یہ بات بالکل ناگوار ہے کہ اللہ نے کسی چیز کو حرام کیا ہو اور بندے اپنی عقل سے، اپنی منطق سے، اپنے فلسفوں سے اس چیز کو حلال کرنے کی کوشش کریں۔ حلال و حرام کے بارے میں ہم ہمیشہ سنتے ہیں، بڑی معروف روایت ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحلال بین و ان الحرام بین، حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، وبینہما امور مشتبہات، اور حلال و حرام کے درمیان کچھ ڈاؤٹس فل چیزیں ہیں، کچھ مشکوک چیزیں ہیں، لا يعلمهن كثير من الناس، لوگوں میں سے اکثر لوگ انہیں جانتے نہیں ہیں۔ تو مومن کو کیا کرنا ہے؟ فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، جو شبہات سے بچا، جو شبہات سے بچا، اس نے اپنے دین اور اپنی عصمت، عزت، دین یعنی مذہب اور عزت کی حفاظت کر لی۔ جس کا دین محفوظ اس کی عزت محفوظ، جس کا دین محفوظ نہیں ہے اس کی عزت بھی داؤ پر لگ گئی ہے۔ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبْهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، جو شبہات میں پڑا وہ حرام میں پڑ گیا۔ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَىٰ، جیسے اس چرواہے کو دیکھو جو اپنی بکریاں سرکاری چراگاہ کے کنارے چراتا ہے۔ چراگاہ ہے سرکاری، گورنمنٹ کی چراگاہ ہے، حکومت کی چراگاہ ہے، یہاں سے آپ آگے بکری نہیں لے جا سکتے، مگر اپنے ڈھور، اپنے مویشی اور بکریوں کو یہاں چراتا ہے، وہ ادھر سے ادھر منہ ڈالے گی تو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو جو شک والی چیزوں پر عمل کرتا ہے وہ کب حرام میں منہ ڈال دے گا اس کی کوئی گارنٹی اور ضمانت نہیں ہے۔ الا ان لکل ملک حما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہے، حدود ہے۔ وَإِنَّ حِمَ اللَّهِ مَحَارِمُهُ، اور اللہ کی حدود اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں، یہاں نہیں آ سکتے، ادھر آنا ممنوع ہے۔ وَإِنَّ حِمَ اللَّهِ مَحَارِمُهُ،
الا ان فی الجسد مضغہ، سنو کہ جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر گوشت کا وہ ٹکڑا صحیح ہے تو سمجھ لو کہ اس انسان کا پورا کردار صحیح ہے، اس کے شب و روز صحیح ہے، اس کی مجلس اور تنہائی صحیح ہے، اس کی صبح و شام صحیح ہے، اس کے لیل و نہار صحیح ہے۔ اگر وہ ٹکڑا بگڑ گیا تو اس کا پورا کردار بگڑ گیا۔ الا وہی القلب، اور جان لو کہ وہ ٹکڑا دل ہے، دل صحیح ہے تو انسان کا ظاہر و باطن سب صحیح ہے، اور دل بگڑ گیا تو پھر اس کو حرام سے کوئی روک سکتا؟ یہ چند بنیادی باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ کسی چیز کے بارے میں کوئی صراحتاً حکم موجود نہیں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، تو ان چیزوں کے بارے میں کچھ کسوٹی، کچھ پیمانہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا کیا کریں، کیسے ان کا فیصلہ کریں کہ ان کو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ صرف پانچ چیزیں میں آپ کے سامنے آج بیان کروں گا۔ سب سے پہلا ترازو، سب سے پہلی کسوٹی، کسی چیز کے حلال اور حرام کی اگر صراحت نہیں ہے تو ہمیں کرنا کیا ہے، اس کی سب سے پہلی کسوٹی یہ ہے کہ نفع اور نقصان کا تجزیہ کریں۔ جب شراب کی حرمت نہیں آئی تھی تو اللہ رب العالمین نے شراب کے بارے میں پہلا حکم یہی نازل کیا تھا، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس۔ وہ لوگ پوچھتے ہیں آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں، اے نبی آپ کہہ دیجئے فیہما اثم کبیر، ان میں بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور تھوڑا سا لوگوں کا فائدہ بھی ہے۔ اگر کوئی ڈرائیور ہے، گاڑی کا ڈرائیور ہے، کوئی اور آدمی ہے کہ نشہ کرنے کے بعد، شراب پی لینے کے بعد اس کو کام میں دل لگتا ہے، کام ذرا توجہ سے کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میرے ذہنی استعداد کے لیے، میرے ذہنی طور سے فٹ رہنے کے لیے یہ نشے والی چیزیں تو بڑی پرفیکٹ ہیں، تو اللہ نے کہا ہے وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو کچھ اس میں فائدہ نظر آئے، مگر فائدے کے مقابلے میں ان میں نقصانات زیادہ ہیں۔ اور یہاں اللہ نے فائدے کی اپوزٹ، فائدے کی نقیض نقصان نہیں کہا، بلکہ اس میں کبیر کہا، بڑا گناہ۔ شریعت کی حلال چیزوں کے برعکس جو بھی چیزیں رہیں گی وہ صرف نقصان دہ نہیں رہیں گی بلکہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو سب سے پہلا ترازو ہے یہ دیکھنے کا کہ یہ چیز میرے حق میں فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے، تو آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ چیز مجھے استعمال کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے۔ دوسرا ترازو، دوسرا پیمانہ، دوسری کسوٹی یہ ہے کہ یہ چیز ناپاک ہے کہ ناپاک ہے، نجس ہے کہ پاک ہے، طیب ہے کہ خبیث ہے۔ منصب رسالت کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشن یہ بھی ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، کہ نبی امتیوں کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور ناپاک و نجس چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ اب نبی محترم نے فرما دیا ہر وہ چیز جس میں نشہ پایا جائے وہ حرام ہے۔ جب نبی نے حرام کر دیا اور قرآن کہتا ہے نبی ناپاک چیزوں کو حرام کرتے ہیں، تو معلوم یہ ہوا جن جن چیزوں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپاک قرار دیا ہے، اللہ نے خبیث بتایا ہے، وہ تمام چیزیں حرام ہیں۔ اسی لیے خنزیر حرام ہے، شراب حرام ہے، اور ہر وہ چیز جس میں نشہ پایا جاتا ہے حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نجس، ناپاک، گندا، خبیث بتایا اور حرام قرار دیا ہے۔ تو یہ بھی ایک ترازو ہے کہ وہ چیز اچھی ہے کہ بری ہے۔
تیسری چیز یہ ہے کہ وہ چیز نیکی ہے یا گناہ ہے، نیکی ہے کہ گناہ ہے۔ دیکھیے نا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے حضرت ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر، یہ حدیث بڑی غور سے سنیے، بڑی پیاری ہے، زندگی میں بار بار کام آتی ہے۔ البر ما سکنت الیہ النفس واطمأن الیہ القلب والاثم ما لم تسکن الیہ النفس ولم یطمئن الیہ القلب وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ، نیکی ہر وہ چیز ہے جس سے دل مومن کو اطمینان ملے، نفس مومن کو سکون ملے، اور گناہ ہر وہ چیز ہے جس سے مومن کے دل کا اطمینان ختم ہو جائے اور نفس مومن کا سکون غارت ہو جائے۔ وَإِنْ، آگے کا جملہ سنیے، وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ، خواہ مفتیوں نے اس کے جواز کا فتویٰ دے دیا ہو، خواہ مفتیوں نے اس کے جواز کا فتویٰ دے دیا ہو، لیکن اگر ضمیر کی آواز کہتی ہے، دل کہتا ہے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، مجھے گناہ لگتی ہے، تو پھر وہ چیز نیکی نہیں ہو سکتی۔ کئی لوگ ہیں، میں نے اشارہ اس سے پہلے کیا تھا، حلال ہے حرام ہے، حلال و حرام کلیئر ہے، اس کے بیچ میں کچھ قواعد ہیں، کچھ اصطلاحات ہیں، ان میں ایک اصطلاح مکروہ ہے، تو یہ مکروہ حلال کے قریب ہوگی کہ حرام کے قریب ہوگی؟ ظاہر ہے جو چیز اللہ کو ناپسند ہو، نبی محترم کو ناپسند ہو، وہ حلال کے قریب نہیں حرام کے قریب ہوگی۔ اور آگے یہ جاننا کہ یہ نفع بخش ہے کہ نہیں، کہ نقصان دہ ہے، یہ جاننا کہ یہ طیب ہے کہ خبیث ہے، یہ جاننا کہ یہ نیکی ہے کہ گناہ ہے، جب غور و فکر کرے گا، تحمس کرے گا، تدبر کرے گا، تو پتہ چلے گا یہ گناہ ہے، نیکی نہیں ہے۔ یہ چیز کھانا، یہ چیز پینا گناہ ہے، کیونکہ اس کے کھانے کا شریعت میں کہیں کوئی ذکر نہیں ہے۔ چوتھی چیز یہ غور کرے کہ یہ ڈاؤٹ فل تو نہیں ہے، اس میں شک تو نہیں ہے، حلال اور حرام تو کلیئر ہے، کہیں یہ بیچ کی مشکوک چیز تو نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جن چیزوں میں تجھے ڈاؤٹ ہو جائے، میں یہ کروں کہ نہ کروں، یہ کھاؤں کہ نہ کھاؤں، تو ڈاؤٹ والی چیز کو چھوڑ دے، یقین والی چیز کر، جس میں تجھے کانفیڈنس ہو کہ یہ یقیناً حلال ہے، یہ یقیناً نیکی ہے، یہ یقیناً نفع بخش ہے، یہ یقیناً طیب ہے، پاکیزہ ہے، اسی کو کھا، وہی کام کر جس میں یقین ہو، کانفیڈنس ہو۔ ایک صحابی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے پوچھا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وَإِذَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ فَدَعْهُ، کسی چیز کے بارے میں تیرے دل میں کھٹکا لگا رہے، مجھے ایسا لگتا ہے یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ دنیا کا سب سے پہلا مفتی، ابھی میں نے حدیث بیان کی اس سے پہلے، دنیا کا سب سے پہلا مفتی مومن کا دل ہے۔ وہ مفتی کیا کہہ رہا ہے اس چیز کے بارے میں کہ یہ کروں یا نہ کروں، یہ کھاؤں یا نہ کھاؤں؟ اگر وہ دل کہتا ہے نہیں یہ چیز تو غلط ہے، کھٹکا لگا ہے، تو پھر اس چیز کو چھوڑ دے۔ پانچویں چیز ہے جسے ہم پیمانہ کہہ سکتے ہیں، کسوٹی کہہ سکتے ہیں، وہ چیز ہے حیات و ممات۔ اس چیز سے انسان کی زندگی کو خطرہ تو نہیں ہے، یہ چیز انسان کی زندگی کے لیے، حیات کے لیے مضر تو نہیں ہے، کہیں یہ موت کا پروانہ تو لے کر نہیں آئے گی۔ تو جب وہ تجزیہ کرے گا تو پتہ چلے گا یہ اتنی مضر ہے، اتنی نقصان دہ ہے کہ اس سے موت بھی ہو سکتی ہے۔ مثلا کوئی شخص زہر کھاتا ہو، روزانہ تھوڑا تھوڑا زہر کھائے، میں زہر نہیں کھاؤں گا کیونکہ زہر کھاؤں گا تو خودکشی ہو جائے گی، اس کو سوسائڈ کرنا کہیں گے، اس لیے میں زہر نہیں کھاؤں گا مگر روزانہ 2-4 دانے کھا لوں گا۔ اگر کسی کو یہ معلوم ہو کہ یہ زہر ہے، اس کے باوجود بھی 2-4 دانے، 2-4 ریشے روزانہ پان میں ڈال کر کھا لے، کسی چیز میں ملا کے کھا لے، اس لیے کہ اس میں ٹیسٹ ہے، اس میں لذت ہے، کھانے میں مزہ آتا ہے،
دل کو سکون ملتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ اس میں اس زہر ہے، یہ نقصان دہ ہے، جسم کے لیے، اعضائے جسم کے لیے نقصان دہ ہے، زندگی کے لیے قاتل ہے، سم میں قاتل ہے، اس کے باوجود بھی اگر وہ کھاتا ہے تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ سوسائڈ کرنا ہے، خودکشی کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنی جانوں کو قتل مت کرو، ہلاک مت کرو۔ یہ 5 کسوٹیاں ہمارے ذہن میں اگر ہیں تو اب ہم کسی بھی چیز کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ بہتر ہے کہ مضر ہے۔ اس کے علاوہ 3 اصول اور یاد رکھ لیں، اور یہ اصول فقہ کی بات ہے، بڑی بنیادی بات ہے۔ یہ 3 اصول کیا ہیں کہ شریعت نے شراب کے لیے، نشہ آور اشیاء کے لیے، منشیات کے لیے شریعت نے 4 الفاظ نقل کیے ہیں، لفظ خمر اور لفظ سکر، لفظ خمر اور لفظ سکر یہ قرآن میں ہے، اور لفظ مخدر اور مفتر یہ حدیث میں موجود ہے۔ تو 4 چیزیں ہو گئی، خمر، سکر، مخدر اور مفتر، یا مخدر اور مفتر۔ اب خمر کے بارے میں اللہ نے کیا کہا، یہ تحقیق کرے، یہ 4 چیزوں سے صرف مراد وہ پینے والی شراب ہے یا پھر اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے، اس پر غور کریں، الفاظ کے عموم پر غور کریں تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ خمر کہتے ہیں ہر اس چیز کو، چاہے وہ لیکوڈ میں ہو، چاہے وہ پاؤڈر میں ہو، صفوف میں ہو، اگر وہ عقل کو ڈھانپ لے تو وہ خمر ہے، وہ خمر ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے نقل فرمایا، خطبے کے دوران عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں سن لو، الخمر الخمر ما خامر العقل، الخمر ما خامر العقل۔ خمر کہتے ہیں ہر وہ چیز جس سے عقل ڈھک جائے، جو عقل کو ڈھانپ لے، دماغ حاضر نہیں ہے، کچھ کا کچھ بک رہا ہے، دیوانگی کر رہا ہے، ہوش جاتا رہا، ہر وہ چیز چاہے کھانے کی ہو چاہے پینے کی ہو وہ خمر ہے۔ اور قرآن نے خمر کو حرام کیا ہے، قرآن نے خمر کو حرام کیا ہے۔ ہم تو اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں شراب، ہم سمجھتے ہیں اس کا مفہوم شراب یعنی جس سے نشہ ہو، اس لیے خمر کا ترجمہ شراب کرتے ہیں، ورنہ اسلام نے خمر کو حرام کیا ہے۔ خمر کا جتنا مفہوم ہے، جو چیزیں بھی اس میں شامل ہیں، سب حرام ہیں۔ شراب تو ویسے بھی عربی میں پینے والی چیزوں کو کہا جاتا ہے، اس لیے ہم شریعت کو قرآن سے لیں گے تو خمر حرام ہے۔ اور کیا حرام ہے؟ سکر حرام ہے، سکر حرام ہے۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا، اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا اس زمانے میں کھجور انگور کی شراب بنائی جاتی تھی۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، کھجور اور انگور کی شراب یہ لوگ بناتے تھے، تَتَّخِذُونَ، تم بناتے ہو، مِنْهُ سَكَرًا، اس سے شراب بناتے ہو، تو سکر حرام ہے۔ سکر کیا ہے؟ سکر کہتے ہیں، امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر، جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام۔ شراب اور نشے کے باب میں صرف یہ ایک حدیث اگر ساتھ آئی ہوتی اور کچھ بھی ثابت نہ ہوتا تو سمجھ بوجھ کے لیے صرف یہ ایک حدیث کافی تھی، ایک بات، بڑی جامع بات، ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام۔ سن لو، قیامت کی صبح تک لکھ لو، جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ آور ہو، جس چیز کی زیادہ مقدار، زیادہ کوانٹٹی نشہ آور ہو، اس کی کم مقدار بھی حرام ہے، اس کی کم مقدار بھی حرام ہے۔ اگر کوئی صفوف ہے، تمباکو لے لو، ٹوبیکو، تمباکو اگر ایک 50 گرام کسی کو کھلا دو وہ مدہوش ہوگا،
یا نہیں ہوگا، اس کا ہوش ختم ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس پر جنون کی کیفیت طاری ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس کو چکر آئے گا کہ نہیں آئے گا، دیوانگی طاری ہوگی کہ نہیں، مدہوش ہو کر گر پڑے گا کیونکہ اس نے کبھی تمباکو کھایا نہیں۔ اگر 25 گرام تمباکو میں نشہ ہے تو اس حدیث کی روشنی میں تمباکو کا ایک ریشہ بھی حرام ہے۔ اگر 1 لیٹر شراب میں نشہ ہے تو 1 قطرہ شراب بھی جائز نہیں ہے۔ کتنا بڑا اصول دے دیا، ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کی زیادہ مقدار نشہ آور ہو اس کی کم مقدار بھی حرام ہے۔ اور فرمایا کل مسکر حرام، کل مسکر خمر وکل خمر حرام، ہر وہ چیز جس میں انسان مدہوش ہو جائے وہ خمر ہے اور ہر خمر حرام ہے۔ مخدر کیا ہے؟ جس میں آدمی کی عقل سلامت نہ رہے۔ مفطر کیا ہے؟ جس میں عقل میں فطور آ جائے۔ کیسا فطور؟ علامہ ابن اثیر رحمہ اللہ نے فرمایا دھیرے دھیرے اس کے جسم میں گراوٹ آتی جائے، کمزوری آتی جائے، زمین کی طرف جھک رہا ہے۔ دیکھو جو نشیڑی ہیں سال کے 12 مہینہ نشہ کرتے ہیں، وہ کیسا بھی نشہ کریں ان کو دیکھو کہ ان کے جسم کس طرح کمزور ہوتے ہیں۔ کوئی ایک زوردار جھٹکا دے دے، ایک زوردار جھٹکا دے دے تو وہ دور جا کر کے گریں، ان کے اندر اپنے آپ کو سنبھالنے کی بھی طاقت نہیں ہوتی۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کا وہ کلام شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل فرمایا کہ مفطر ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس میں آدمی کی طاقت و قوت سلسلہ وار گرتی رہے، گراوٹ آتی رہے، کمزوری آتی رہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل مخدر و مفتر او مفتر۔ یہ روایت ابو داؤد کی ہے، اس میں ضعف ہے۔ شیخ ابن حجر رحمہ اللہ نے دوسری روایات کی روشنی میں اس کو حسن کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نشہ آور چیز سے سختی سے منع کیا ہے۔ تو یہ بات ہو گئی الفاظ کی، خمر بھی حرام، سکر بھی حرام، مخدر بھی حرام، مفتر بھی حرام۔ اور دوسری چیز جو فقہ کے اصول کے طور پر میں عرض کروں وہ یہ ہے کہ قیاس صحیح کیا ہے۔ اسلام میں قیاس صحیح بھی ایک دلیل ہے، ایک ہے اصل، ایک ہے فرع۔ اصل یعنی بنیاد، فرع یعنی شاخ۔ اصل اور فرع کو سمجھنے کے لیے بہت آسان ہے۔ اگر اصل اور فرع دونوں کی علت، دونوں کا ریزن سیم ہو تو فرع کا حکم اصل کے مطابق لگے گا۔ مثلا شراب حرام ہے، کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ اس میں نشہ ہے، اور شراب کا ذکر قرآن اور حدیث میں ہے تو شراب اصل ہے۔ اب دنیا کی ہر وہ چیز جس میں نشہ آ جائے بھلے وہ شراب نہ ہو تو وہ فرع ہے۔ فرع اور اصل دونوں کی علت، دونوں کا ریزن اگر سیم ہے، دونوں میں علت ایک ہے، اس میں بھی نشہ ہے، اس میں بھی نشہ ہے، تو بھلے اس کا تذکرہ قرآن اور حدیث میں نہ بھی ہو تو نشے کی وجہ سے وہ بھی حرام ہے۔ اس کو قیاس کریں گے شراب پر، قیاس صحیح۔ دیکھیے میں مثال دے دوں، محدثین نے نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبیذ بہت پسند تھا۔ نبیذ کسے کہتے ہیں؟ یوں سمجھیے کہ وہ ایک طرح کا سلیٹ تھا، انگور اور گیلی کھجور کو پھینٹ کر، دودھ میں پھینٹ کر بنایا جاتا تھا، یا کشمش اور سوکھے کھجور چھہارے کو دودھ میں پھینٹ کر بنایا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز بڑی پسند تھی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، آپ 1 دن 2 دن استعمال کرتے اور تیسرے دن شام تک استعمال کر کے شام میں اس میں جوش آ جاتا، نبیذ میں جوش آ جاتا تو آپ اس کو پھینکنے کا حکم دیتے۔ امام احمد اور دیگر محدثین نے نقل کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے ہم برتن میں نبیذ بناتی تھیں تو صبح میں ہم نبیذ بناتی
تو آپ شام کے کھانے کے ساتھ اس کو لیتے تھے، اور شام میں اگر ہم نبیذ بناتی تو آپ صبح کے کھانے کے ساتھ اس کو لیتے تھے، اور کھانے کے بعد جو بچتا تھا وہ آپ پھینک دیتے تھے، بہا دیتے تھے. کیوں؟ کہ اس میں اب اگر آگے رکھا گیا تو اس میں نشہ پیدا ہو جائے گا، اس لیے آپ اس کو بہا دیتے تھے. معلوم یہ ہوا نبیذ حلال، نبیذ حلال، اور نبی کو بہت پسند، اور نبی ہمیشہ کھاتے بھی ہیں، ساتھ میں کھانے کے ساتھ میں پیتے بھی ہیں، مگر ایک مدت گزر جانے کے بعد، ایک پیریڈ گزر جانے کے بعد اس میں نشہ پیدا ہو جاتا تھا تو آپ اس کو ترک کر دیتے تھے. حلال چیز میں بھی اگر نشہ پیدا ہو تو وہ حرام ہو جاتی ہے ایک پیریڈ کے بعد. تو اس چیز کا کیا حکم ہوگا جو شروع ہی سے حرام ہو، جس میں شروع ہی سے نشہ پایا جاتا ہو، تو وہ کیسے حلال ہو سکتی ہے؟ تو ایک مسئلہ اس کا بھی ہے کہ قیاس صحیح، ہم ہر چیز کو دیکھیں، اگر اس میں نشہ ہے تو وہ اس لیے حرام ہوگی کہ شراب حرام ہے. شراب کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ شراب میں نشہ ہے. دنیا کی ہر چیز جس میں نشہ ہوگا وہ حرام ہوگی. اصول کے طور پر تیسری چیز آپ ذہن میں رکھ لیں، جس کو اصول فقہ میں سد الذرائع کہا جاتا ہے. سد یعنی روکنا، ذرائع یعنی وسائل. مثلا زنا حلال ہے کہ حرام ہے؟ ساری دنیا جانتی ہے کہ زنا حرام ہے، بدکاری حرام ہے. تو بدکاری کی طرف لے جانے والا ہر عمل حرام ہے. اسی لیے اللہ نے کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے کہو اپنی نگاہ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور مومنات سے بھی کہو اپنی نگاہ نیچی رکھیں اور شرمگاہ کی حفاظت کریں. معلوم یہ ہوا کہ یہ نگاہیں، یہ نظریں تمہیں بدکاری تک لے جا سکتی ہیں. اس لیے اگر بدکاری حرام ہے تو نظر بھی حرام ہے. اس کو عام الفاظ میں یوں سمجھیے، حرام تو حرام ہے ہی، حرام تو حرام ہے ہی، حرام تک لے جانے والا ہر عمل حرام ہے. شراب کی دکان کیوں نہیں لگا سکتے؟ شراب کیوں نہیں بیچ سکتے؟ اس لیے کہ شراب پینا حرام ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ میں شراب پیتا نہیں ہوں، میں صرف شراب بیچوں گا، میں خنزیر کھاتا نہیں ہوں، میں صرف خنزیر کا گوشت فروخت کروں گا، تو وہ جائز ہے؟ ہرگز نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی شراب بیچے گا، شراب کی دکان پہ کام کرے گا، تو ہو سکتا ہے اس کا یہ بیچنا اور کام کرنا اس کو شراب پینے تک لے جائے گا. ہو سکتا ہے حرام کا کاروبار اس کو بھی حرام میں لے کر چلا جائے. اس لیے اصول یہ ہے کہ حرام چیز تو حرام ہے، حرام تک لے جانے والا ہر عمل حرام ہے. یہ سد الذرائع ہے. اگر شراب حرام ہے، منشیات حرام ہے، تو شراب تک لے جانے والی ہر عادت حرام ہے، ہر چیز حرام ہے. کتنی صاف ستھری باتیں اسلام میں بیان کر دی گئی ہیں. دیکھیے شراب، حضرت عمر بن خطاب اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے اگر یہ نام بیان کیے جائیں، بیئر، ہیئر، کوکین، ہیروئن، گانجا، چرس، افیون، افیم، قات، بھنگ، شیمپین، چسکیاں لے لے کر جو پی جاتی ہے، نام جو بدل لیے گئے ہیں، شراب کے نام بدل لیے گئے، بڑے بڑے ہارڈ، ووڈکا، فودکا، ہارڈ نام رکھ لیے، انگریزی نام رکھ لیے. بڑے افسوس کی بات تو لغات بھی ہے، اس پر بھی ایک لیکچر ہونا ضروری ہے. لوگ عربی الفاظ کو اردو کے بجائے اگر انگلش میں بول دیں تو اس کو حلال کر لیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ڈونیشن. اسکول میں اگر آپ کو جاب لینی ہے، کسی اچھی اونچی جاب حاصل کرنی ہے کہیں بھی، تو وہ کہتے ہیں آپ کو ڈونیشن دینا پڑے گا. بھاری بھرکم ورڈ ڈونیشن. اس کا ترجمہ کریں تو ترجمہ ہوگا صدقہ، خیرات، دان. صدقہ، خیرات، دان. دان میں کوئی فورس نہیں ہوتا.
فوکس نہیں ہوتا، زبردستی نہیں ہوتی. صدقہ و خیرات میں آزادی ہوتی ہے. آپ کی مرضی، آپ جتنا چاہیں دان کریں، صدقہ دیں، مگر اس کو اردو میں نہیں کہیں گے، کیونکہ بڑی بڑی انتظامیہ کے لوگ ہیں، بڑے بڑے کروڑ پتی ہیں، اگر وہ اردو میں کہہ کر لیں گے ہمیں آپ صدقہ دو گے تو ہم آپ کی ڈیوٹی لگائیں گے، تو ان کو شرم آئے گی کہ صدقہ لے رہے ہیں، اس لیے اس کو ڈونیشن کہیں گے. اور ایسا ہی ایک لفظ ہے کمیشن. کمیشن کیا ہے؟ کمیشن کا اردو ترجمہ تلاش کریں. کمیشن کا اگر آپ اردو ترجمہ دیکھیں گے صاف الفاظ میں تو اس کا مطلب ہے رشوت. آپ رشوت دیں، لیکن اس کو انگلش میں بول رہے ہیں اور سب سمجھ بوجھ کے کام چل رہا ہے. کیوں صاف نہیں کہتے صاحب کہ ہم کو عربی میں شریعت کو نہیں سمجھنا ہے، ہم کو اپنے ماحول کے حساب سے لائف سیٹل کرنی ہے. ایسے ہی شراب کے نام بدل دیے گئے، نام بدل کر شراب کو حلال کر لیا. ارے یہ شراب تھوڑی ہے. میں نے مثال دیا یہودیوں کی. اللہ کے نبی نے فرمایا لا ترتکبوا كما ارتكبت اليهود ان الله حرم عليهم شحوما فجملوها وباعوها واكلوا ثمنها. تم یہودیوں کے جیسے چالے مت چلنا. انہوں نے چربیوں کو پگھلا کر تیل بنایا، تیل کو بازار میں فروخت کیا اور اس کی قیمت رکھ لیا اور کہا ہم نے چربی کہاں کھایا. چربی کہاں کھایا؟ چربی کو تیل بنایا، تیل کو بیچا، اس کی قیمت کھایا تو چربی نہیں کھایا. اللہ کو بے وقوف سمجھیں، نعوذ باللہ. ایسی نام بدلنے والوں کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِيَ الْخَمْرَ وَيَسُمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا فَيُعْزَفْ عَلَى رُؤُوسِهِمَ الْمَعَازِفُ وَيَجْعَلَ اللَّهُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ. میری امت کے کچھ لوگ آئیں گے آخری زمانے میں، شراب کو ان کا نام بدل کر پیئیں گے. شراب مت بولو، کیوں؟ حرام ہے. اس کے الگ الگ نام، بھاری وزنی نام رکھ لیے. شراب کو نام بدل کر پیئیں گے. اور اللہ نے فرمایا ان کے سروں پر بڑے بڑے ڈھول بجائے جائیں گے مگر ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. وَيَجْعَلَ اللَّهُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ. اللہ ایسے ہی لوگوں کو بندر اور خنزیر بنا دیں گے. اللہ کی جب مرضی ہوگی ایسے حیلہ ساز لوگوں کو بندر اور خنزیر بھی بنا سکتا ہے. تو سب سے پہلی چیز، سب سے اہم بات یہ ہے کہ شراب اسلام میں صاف الفاظ میں ممنوع ہے. تو شراب کے جیسی حیت، شراب کے جیسی خصوصیت، نشہ، علت، ریزن جس چیز میں بھی آئے گا، چاہے وہ لیکوڈ ہو، چاہے وہ پاؤڈر ہو، چاہے وہ سونگھنے کی چیز ہو، چاہے وہ انجیکشن ہو، ہر وہ چیز شراب کے حکم میں آئے گی. اتنی صاف ستھری بات ہے. شراب کیسے آئی؟ اللہ نے ڈائریکٹ نہیں کہا شراب مت پیو. اللہ نے کہا، پہلے کہا شراب میں نقصان، گناہ زیادہ ہے، نفع کم ہے. پھر اللہ نے ایک عرصے کے بعد کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. اے مومنو، نشے کی حالت میں نماز مت پڑھو، نماز کے قریب بھی مت جاؤ. کیونکہ صحابہ نے کئی بار نماز ادا کی تو نشے کی حالت میں تھے تو الفاظ بدل دیے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے گھر میں عقیقے کا پروگرام تھا. صحابہ کرام میں سے کسی نے امامت کی اور قل یا ایھا الکافرون پڑھنے کے وقت الفاظ کو آگے پیچھے کر دیا، کیونکہ اس زمانے میں نشہ حرام نہیں ہوا تھا. دعوتوں میں شراب بھی پی جاتی تھی، اس لیے پڑھنے میں غلطی ہو گئی تو اللہ نے کہا ہے مومنو، یہ دوسرا اسٹیپ تھا منع کرنے کا. پہلے کہا تھا اللہ نے کہ اس میں نقصان زیادہ، فائدہ کم ہے. اس کے ایک عرصے کے بعد اللہ نے کہا دیکھو کم از کم نماز کے ٹائم مت پیو. نماز سے پہلے اگر شراب نہیں پینا ہے تو عرب کب پئیں گے؟ کتنا سسٹم ہے. وہ نماز کے بڑے پابند تھے صحابہ. تو اب ایک ہی پیریڈ تھا شراب پینے کا،
کون سا؟ فجر کے بعد سے لے کر ظہر، وہی ایک پیریڈ باقی تھا شراب پینے کا، کیونکہ اس پیریڈ میں ایسا تھا کہ وہ شراب پی سکتے تھے، مگر اہل عرب اس وقت تجارت کرتے تھے، وہ بازار میں شراب پی کر جانا پسند نہیں کرتے تھے۔ اب اگر ظہر سے پہلے شراب پیے بغیر ظہر پڑھنا ہے تو ظہر سے پہلے شراب نہیں پیا ظہر کی خاطر، پھر ظہر اور عصر میں زیادہ وقفہ نہیں تھا اس لیے وہاں شراب چھوڑ دی، عصر اور مغرب میں زیادہ وقفہ نہیں تھا اس لیے وہاں شراب نہیں پی سکتے تھے، مغرب اور عشاء کے بیچ میں وقفہ نہیں تھا اس لیے جو شراب چھوٹی تو عشاء تک ہاتھ نہیں لگائی۔ اب ایک دوسرا ٹائم تھا رات کے وقت پینے کا، اور اس وقت اہل عرب کے یہاں معروف تھا جو آدمی رات میں شراب پی کر اپنی بیوی کے پاس آئے وہ نامرد ہے، وہ نامرد ہے، اس کو شراب کی ضرورت پڑی ہے، اس لیے عرب رات میں شراب پینے کو شرماتے تھے، اور دن میں نمازوں کا سلسلہ ہے اور صبح کے وقت تجارت کرنی ہے، تو اللہ نے ان کی عادتوں پر اس طرح کنٹرول کیا۔ نماز کے ٹائم شراب مت پیو، جب نماز کے ٹائم شراب پینا چھوڑ دیا تو 89% شراب کی عادت چھوٹ گئی۔ اب پھر ایک عرصے کے بعد اللہ نے کہا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، شراب، جوا، غیر اللہ کے استھان پر چڑھاوے چڑھانا اور غلط غلط پھال نکالنا، یہ سب شیاطین کے گندے اعمال میں سے ہے۔ اس کے بعد صحابہ نے شراب چھوڑ دی۔ میں نہیں کہتا، ہم کہہ رہے ہیں صاحب عادت بڑی پرانی ہے، چھوٹتی نہیں۔ میں ابھی بتاؤں گا گٹکے کے بارے میں، ایم ڈی کے بارے میں، اور بہت ساری اہم چیزوں کے بارے میں، تمباکو کے بارے میں۔ ہم کہہ رہے ہیں عادت چھوٹتی نہیں۔ ادھر صحابہ کو دیکھو، اپنے باپ دادوں سے ان کو شراب پینا ملا تھا، ان کو شراب کی عادت وراثت میں ملی تھی، شراب کی عادت صحابہ کو وراثت میں ملی تھی، مگر حکم ہوا تو ایسے چھوڑا۔ امام بخاری نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ جس دن اعلان ہوا کہ لوگوں شراب بالکل حرام ہو گئی ہے، تو میں ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں ہم بہت سے لوگ جمع تھے، فضیح نامی شراب پی جا رہی تھی، عرب کی سب سے قیمتی شراب تھی، ہم سب شراب پی رہے تھے۔ اچانک آواز آئی، کوئی اعلان کر رہا تھا کہ لوگوں اب تم پر آج سے شراب بالکل لیا حرام ہے، ان الخمر قد حرم اليوم۔ تو حضرت ابو طلحہ انصاری نے کہا رکو رکو، آواز سنو۔ ہم نے سنا کہ وہ اعلان کر رہا تھا شراب حرام ہو گئی، تو حضرت ابو طلحہ انصاری نے کہا رک جاؤ، ساری شراب جمع کرو، باہر جا کر مٹکا پھوڑ کر آؤ۔ انس بن مالک فرماتے ہیں جب میں گلی میں مٹکا پھوڑنے کے لیے نکلا تو میں نے دیکھا مدینہ کی گلیوں میں شراب پانی کی طرح بہ رہی ہے، جیسے بارش کے دنوں میں پانی بہتا تھا ایسے شراب بہ رہی ہے۔ ایک حکم آیا حرام، اسی دن چھوڑ دیا، اسی وقت چھوڑ دیا۔ وراثت میں ملا تھا شراب پینا، ہم نے خود عادت پڑھا لی ہے نشہ کرنے کی، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عادت چھوٹتی نہیں۔ ہمارے باپ دادوں سے ہم کو نشہ کرنے کی عادت نہیں تھی، ہم میں اور صحابہ کی فرما برداری میں یہ فرق ہے۔ تو یہ تو رہا شراب، ہر کوئی جانتا ہے شراب حرام ہے۔ شراب کے علاوہ جو چیزیں ہیں مثلا تمباکو، ٹوبیکو، 1492 عیسوی میں امریکہ کے کرسٹوفر کولمبس، اس آدمی نے امریکہ کے جنگل میں پہلی مرتبہ تمباکو کا پودا دیکھا۔ یاد رکھیے تمباکو، ٹوبیکو وہ پودا ہے زمین سے اگنے والا، اگر جانور اس کو منہ لگائیں تو منہ جھٹک کے بھاگ جاتے ہیں۔ ارے یہ بھی کوئی کھانے کی چیز ہے؟ جانور کھانا پسند نہیں کرتے اس پتے کو، اور اس امریکہ کے کرسٹوفر کولمبس اس نے 1492 عیسوی میں سب سے پہلے جنگل میں اس کو دیکھا تو اس کو سر درد کے لیے استعمال کیا۔ واقعہ بڑا لمبا ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ وہ کوئی چیز پانی ابال رہا تھا، بوائل کر رہا تھا، تو اس میں آ کر اس کی ایک پتی گر گئی،
اس کو جب پی لیا تو اس کو بڑا سکون محسوس ہوا. تو درد سر کے لیے سب سے پہلے تمباکو کی پتی کو تجویز کیا گیا. پھر جب دیکھا گیا کہ اس میں تو نقصان ہے لیکن انسانوں کی عادت لگ گئی, ضرورت بن گیا تمباکو, اس طرح سے تمباکو انسانوں کی ضرورت بن گیا. اب وہ ٹوبیکو جس کو جانور نہیں کھاتے, انسان خرید کے کھانے کو اعزاز سمجھتا ہے. تمباکو کے بارے میں عرض کر دوں, سلطان احمد اول نے پابندی عائد کر دی ساری دکانوں پر. سلطان مراد چہارم نے قید بامشقت 80 کوڑے اور قید بامشقت کی سزا سنائی, ہفتہ بھر قید بامشقت. حاکم سوڈان مہدی نے اپنے یہ حکم جاری کر دیا کہ تمباکو کھانے والوں کے دونوں ہونٹ کاٹ دیے جائیں گے اور نسوار کرنے, ناک سے سونگنے کو نسوار کہتے ہیں, ناک سے سونگ کر نشہ کرنے والوں کی ناک کاٹ دی جائے گی. مغل حکمراں جہانگیر, اس نے اپنے قلمرو میں حکم جاری کر دیا ساری دکانوں پر پابندی عائد کر دی جائے. ہماری سلطنت میں, ہمارے حکم میں کہیں کوئی تمباکو نہ کھانے پائے. سعود ابن سعود شریف مکہ نے تمباکو پر پابندی عائد کی. سارے مسلم حکمرانوں ہی نے نہیں بلکہ دیگر حکمرانوں نے بھی. انگلینڈ کا شاہ جاک اول, اس نے تمباکو کو پھیلانے والے سر والٹر رالی, اس کو سزائے موت سنا دی شاہ جاک اول نے, انگلینڈ کے حکمران نے. کیوں؟ تمباکو پھیلا رہا ہے. 17ویں صدی کے اواخر تک تمام روسی حکام, رشیا کے بڑے بڑے حکمراں سزا دیتے تھے. پہلی مرتبہ اگر کوئی تمباکو کھا لے تو اسے کوڑے مارے جائیں گے, اسے قید کیا جائے گا. اس کے بعد جب چھوڑا جائے گا, دوبارہ تمباکو کھائے گا تو اس کی ناک کاٹ دی جائے گی, اور جب تیسری مرتبہ بھی تمباکو نہیں چھوڑے گا تو اس کو سزائے موت سنا دی جائے گی. یہ ہے تمباکو. برہما پران ہندوؤں کی ایک مقدس کتاب ہے, اس میں صاف الفاظ میں لکھا ہے تمباکو کھانے والا کوئی برہمن کیوں نہیں ہوتا, وہ دان بھی دیتا ہو, لوگوں کو دان دیتا ہو, اس کا تعلق برہمن خاندان سے ہو, لیکن اگر وہ تمباکو کھاتا ہے تو وہ نرک میں جائے گا, وہ نرک میں جائے گا, جہنم میں جائے گا. گرو گوبند سنگھ سکھوں کے آخری گرو, انہوں نے اپنے قلمرو میں لکھ دیا ہمارے یہاں تمباکو کھانے کی سخت ممانعت ہے, اسی وجہ سے آج بھی کسی گرودوارے میں آپ کو تمباکو نوشی کی اجازت نہیں ہے. مسلمان جن کے یہاں ساری کسوٹیاں ہیں, سارے اصول ہیں, سارے اوزان اور پیمانے ہیں کہ یہ چیز حلال ہے کہ حرام ہے, پورا قرآن موجود ہے, احادیث کا ذخیرہ ہے, وہ مسلمان بڑی تعداد میں تمباکو نوشی کر رہے ہیں. تمباکو کے 2 بڑے کرشمے ہیں, ایک بیڑی, ایک سگریٹ. سب سے پہلے 1915 میں سگریٹ منظر پر آئی. $300 ملین سالانہ سگریٹ پر خرچ کیا جاتا ہے. سگریٹ میں صرف 20 ملی گرام نیکوٹین ہوتا ہے جو انسان کے لیے بہت ہی مضر ہے, اور کئی ہزار اس میں نقصان دہ مادے ہوتے ہیں ایک سگریٹ میں. اسموکنگ کرنے والے کئی راستے اسموکنگ کے, ایک ہے اسموکنگ, ایک ہے فری ہینڈ اسموکنگ. فری ہینڈ اسموکنگ یعنی آپ سگریٹ پی نہیں رہے ہیں مگر آپ سگریٹ پینے والے کے بازو میں بیٹھے ہیں, اور اس کے منہ سے, پھیپھڑوں سے جو دھواں نکل رہا ہے ناک کے راستے سے, پورے پیٹ کی سیر کر کے آیا, دھواں اس کے ناک سے نکلا اور وہ اب آپ کی ناک سے اندر جا رہا ہے. کہ سگریٹ پینے والے سے زیادہ ضرر رساں فری ہینڈ اسموکنگ کے لیے. سگریٹ خود نہیں پیا مگر پینے والے کا سارا دھواں اندر لے رہا ہے.
سیکنڈ ہینڈ اسموکنگ، یہ اور خطرناک ہے کہ دو دوست ہیں، ایک سگریٹ پی کر ذرا ایک کس لے کر اپنے دوست کو دیتا ہے، وہ بھی ایک بار کھینچتا ہے، پھر اس کو دیتا ہے، پھر یہ کھینچتا ہے، اس کو دیتا ہے، یہ اور خطرناک ہے۔ تمباکو کا سب سے زیادہ استعمال سگریٹ میں ہوا ہے۔ سالانہ 40 لاکھ افراد پوری دنیا میں، یہ 15 سال پرانی رپورٹ اور سروے ہے، سال کے 40 لاکھ افراد صرف تمباکو نوشی یعنی سگریٹ کی وجہ سے مرتے ہیں۔ 4 ملین افراد صرف سگریٹ سے مرتے ہیں۔ یہ سگریٹ، کسی کو اپنے صاف الفاظ میں اگر یہ کہا جائے، حضرت عمر نے کہا تھا ہجرت کے وقت، جس کو اپنی بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم بنانا ہے وہ آ کر عمر سے مقابلہ کرے۔ ہم کہہ سکتے ہیں جس کو اپنی بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم بنانا ہو وہ آ کر کے روز سگریٹ پیے، آسانی سے وہ اس دنیا سے رخصت ہوگا۔ سگریٹ اتنی مضر شے ہے۔ اب سگریٹ میں جو تمباکو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، یہ تمباکو نہیں چلے گا، سگریٹ بہت اونچی چیز ہے، یہ 3rd کلاس ٹوبیکو، بہت ہی خام مال تمباکو کا گندا کچرا وہ بیڑی والے، بیڑی کے کارخانے والے لے کر آ جاتے ہیں، سستے داموں میں ملتا ہے۔ پھر بیڑی کے ہزاروں کارخانے بر صغیر ہند و پاک میں، ہزاروں فیکٹریاں سگریٹ اور بیڑی تیار کر رہی ہیں، گٹکے تیار کر رہی ہیں۔ وہ چھوٹے موٹے کاروباری یہ بیڑی بھی بیچتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کارخانے ہیں، وہ تمباکو اس میں یوز ہوتا ہے جو سگریٹ والے ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ یہ ہے بیڑی سگریٹ تمباکو کے نقصانات۔ اور آگے آئیے، میتھائل لینیڈوکسی میتھی لیفٹ مائن، یہ ایم ڈی کا پورا نام ہے۔ کیا ہے یہ 1967 میں ایک پاؤڈر ہے جس کو تیار کیا گیا تھا نمک کے جیسا سفید اور باریک پاؤڈر۔ سب سے پہلے 1967 میں اس کو سینے کے کینسر کے علاج کے لیے بنایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس میں ہوائی جہاز کے شیشوں کا صفوف بھی موجود ہے۔ اس کو بنایا گیا کس لیے؟ سینے کا کینسر دور کرنے کے لیے، مگر یہ انسان کے لیے بڑا ہی مضر تھا، تو یہ کیا گیا کہ کینسل کر دیا گیا۔ اب اس سے کینسر کا علاج نہیں ہوگا۔ اب جو جانور یہاں وہاں مرے پڑے رہتے ہیں، جانور جو مرے پڑے رہتے ہیں، ان جانوروں کو گلانے کے لیے یہ پاؤڈر ڈالا جاتا ہے۔ کوئی کتا مر گیا، کوئی بکری مر گئی جنگل میں، ہائی وے کے کنارے، اب ان کو فوراً صاف کرنا ہے، ان کی بدبو ختم کرنا ہے، ان کو زائل کرنا ہے، تو یہی ایم ڈی پاؤڈر ان پر چھڑک دیا جاتا ہے، فوراً گل جاتے ہیں۔ اطباء نے کہا، ڈاکٹرز نے بارہا کہا، یہ ایم ڈی پاؤڈر اتنا خطرناک ہے کہ اگر مسلسل 6 ماہ ایم ڈی پاؤڈر استعمال کیا جائے تو ناک اور منہ سے خون جاری ہو جائے۔ بعض ڈاکٹرز نے کہا کہ اگر اس کا کثرت سے استعمال کیا جانے لگے تو دماغ گل کے ناک کے راستے بہ جائے گا۔ مہاراشٹر، تلنگانہ اور کئی اسٹیٹ ہیں اس ملک کے، خاص پڑوسی ملک پاکستان کے کراچی، بنگلہ دیش کے بعض علاقے، ڈھاکہ، یہ وہ جگہ ہیں جہاں مسلمانوں کے مسلم بچے بڑی تعداد میں ایم ڈی کے عادی ہو چکے ہیں۔ جیسے افیون، افیم، چرس، گانجا کے عادی ہوتے ہیں، ایسے ایم ڈی کے عادی ہو گئے۔ اس کی علامات کیا ہیں؟ ایم ڈی کھانے والے کی ناک سے سونگھ کر نشہ لیتے ہیں، کاٹن کے کپڑے میں ایم ڈی پاؤڈر بھر کے سونگھتے ہیں، نشہ لیتے ہیں، پھانک کر نشہ لیتے ہیں، اور ان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ اگر انہیں وقت پر نشہ نہیں ملا تو ان کو بند کمرے میں ان کا جائزہ لے سکتے ہیں، کمرے میں بند کر کے۔ یہ بال نوچیں گے، دیواروں پہ اپنا سر ماریں گے،
ان کی نیند ختم ہو جائے گی، یہ بدن کو نوچیں گے، ان کو اسی وقت چاہیے جیسے چرس افیم کی ضرورت ہے ایسی ایم ڈی پاؤڈر کی ضرورت ہے، جیسے ہی وہ نشہ چاہے انجیکشن کے ذریعے ہو چاہے پھانک کر یا سونگ کر ہو، جیسے ان کو ان کا نشہ دے دیا جائے وہ ایک کونا پکڑ کر بیٹھ جائیں گے۔ دماغ بھی گل کے بہ سکتا ہے۔ مسلم نوجوان ایم ڈی کی عادت پڑا رہے ہیں۔ گٹکا بہت عام ہے، ہزاروں فیکٹریاں کام کر رہی ہیں، ہر سال نئے لائسنس کے مطالبے ہو رہے ہیں۔ گٹکا کیا ہے میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف اشارے عرض کر دوں کہ گٹکے میں کیا کیا ملایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی چیز زہریلے اور نشیلے کیمیکلز، زہریلے اور نشیلے کیمیکلز اس میں ملائے جا رہے ہیں۔ ہوائی جہاز کے شیشوں کے صفوف ملائے جاتے ہیں گٹکے میں، کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ باریک ریشے ہوں گے گلاس کے شیشوں کے تو وہ اندر جاتے ہی جگہ بناتے ہیں، منہ میں، زبان میں، حلق میں باریک باریک نشان آ جاتے ہیں، وہ جگہ بنتی ہے۔ جب اس سے ٹیسٹ اندر ملتا ہے تو آدمی 10-12 دن میں گٹکے کا عادی ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جگہ بنتی ہے صفوف سے۔ گٹکے میں لو کوالٹی کا 3rd کلاس تمباکو ملایا جا رہا ہے۔ گٹکا تیار کرنے کے لیے کتھے ملانے کی ضرورت ہوتی ہے، منہ میں لالی پیدا کرنے کے لیے کتھے بہت کاسٹلی ہیں، بہت مہنگے ہیں، تو کتھوں کی جگہ پر وہ کمیلے سے خون بٹور کر لایا جاتا ہے۔ کمیلے کا خون دم مسفوح ہے، اسلام کے مطابق وہ حرام ہے۔ وہ خون لا کر کے اس کو مخصوص طریقے سے ڈرائی کیا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے۔ جب وہ سوکھ جاتے ہیں تو اس کو بھی کوانٹٹی بڑھانے کے لیے گٹکے میں ملایا جاتا ہے، اور گٹکے کے دانوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کے لیے ان میں نمکینیت کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس نمکینیت کے لیے بعض کارخانے پیشاب کا چھڑکاؤ تک کرتے ہیں، جانوروں کے پیشاب چھڑکتے ہیں۔ بعض لوگوں نے تو یہ بھی کہا ہے، تحقیق کی ہے کہ چھپکلی کے بھی پاؤڈر ملائے جا رہے ہیں۔ ساری چیزیں خبیث، ساری چیزیں سڑی۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، من اکل توما او بصلا فلیعتزل مسجدنا ولیقعد فی بیتہ، جو کچا لہسن کچی پیاز کھائے وہ ہماری مسجد سے دور رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کچے لہسن اور کچی پیاز کی بو فرشتے پسند نہیں کرتے، اور مصلیوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اب آپ ایک طرف رکھیں گٹکے کی بدبو اور ایک طرف رکھیں کچے پیاز اور کچے لہسن کی بدبو۔ گٹکا کھا کے آ رہے ہیں، پیشاب خانے سارے لال کیے ہیں، وضو کی جگہ پوری لال کر کے رکھا ہے مسلمانوں نے۔ جا کر دیکھیے تمام مساجد کا جائزہ لیجئے، ہر جگہ آپ کو جہاں مسلم سوسائٹی، مسلم بلڈنگیں ہیں، ہر جگہ آپ کو گٹکے تھوک کر ملیں گے۔ کیوں؟ گٹکے کی عادت ہے مسلمانوں کی، گٹکا چھوٹتا نہیں۔ لہسن اور پیاز حلال ہے، حرام نہیں ہے، لیکن بدبو کی وجہ سے آپ وہ کھا کر مسجد نہیں آ سکتے۔ جب ایک حلال چیز کھا کر مسجد نہیں آ سکتے تو ایک حرام چیز کھا کر مسجد کیسے آ سکتے ہیں؟ گٹکے میں ساری خباثتیں ملائی جاتی ہیں تو گٹکا تیار ہوتا ہے۔ وائٹنر سے بھی نشہ ہوتا ہے۔ وائٹنر یعنی وہ سفیدہ، لیکوڈ میں بھی آتا ہے، پاؤڈر میں بھی آتا ہے، لیکوڈ میں بازار میں اویلیبل ہے، وہ شیشی ملتی ہے، سفیدہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ ایک تحریر لکھ رہے ہیں، کوئی ایک لفظ غلط لکھا گیا، اس کو مٹانا ہے، اب پوری تحریر بدلنے سے بہتر ہے وہ ایک لفظ وہاں وائٹنر لگا کر اس پر دوبارہ صحیح لفظ لکھ دیا جائے۔ وہ اس لیے وائٹنر بنا تھا، اس کو کاٹن کے کپڑے سے لپیٹ کر اندر کھینچ رہے ہیں۔ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد اس طرح سے نشہ کر رہی ہے، انجیکشن کے، کھانسی کی دواؤں کے ذریعے۔ کھانسی کی جو دوائیں ہیں وہ مریض کو سلانے کے لیے، اس کے سینے کو بلغم سے صاف کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، ان کا خریدنا ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے۔
مگر یہ نئے بچے، نئی نسل کے بچے کھانسی کی دوائیں گھر میں اگر آ گئی ہیں، ماں باپ یا کسی کے لیے وہ کھانسی کی دواؤں کو نہیں چھوڑ رہے، نشہ کرنے کے لیے وائٹنر، ایم ڈی، گٹکا، کھانسی کی دوائیں، انجیکشنز، ایسے لیکوڈز، ایسے پاؤڈرز سب یوز کیے جا رہے ہیں، نشہ کیا جا رہا ہے۔ یہ مسلمانوں کی اکثریت کر رہی ہے۔ مختصر میں عرض کر دوں کہ یہ تو چند چیزیں میں نے بیان کی ہیں، ان کا نقصان کیا ہے؟ سب سے پہلا نقصان موت ہے، دمہ، سانس کی تکلیف، سینے میں خرابی، پھیپھڑے کی خرابی، COPD، پھیپھڑے کے کینسر کی ایک بیماری ہے، جہاں سے کینسر شروع ہوتا ہے، COPD وہ اسی تمباکو کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ مسوڑوں کا کینسر، منہ اور حلق کا کینسر گٹکوں سے ہو رہا ہے، اور ہزار میں نہیں سالانہ لاکھوں میں اموات ہو رہی ہے، ملین میں اموات ہو رہی ہے، اور سینکڑوں نہیں ہزاروں بلین کا خرچ ان منشیات کو پھیلانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ہزاروں بلین کا خرچ سالانہ ان اشیاء کو پھیلانے کے لیے کیا جا رہا ہے، اور ملین میں موت ہو رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں کھائی جا رہی، موت سب سے بڑا نقصان۔ دوسرا کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر، مسوڑوں کا کینسر، منہ اور حلق کا کینسر، اور کینسر موت ہی کا دوسرا نام ہے۔ کینسر موت ہی کا دوسرا نام ہے۔ کینسر سے بچنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اور آگے دیکھیں تو بہت ساری خرابیاں ہیں، مالی خسارہ ہے، مالی خسارہ۔ باپ نے کیسے محنت سے پیسے کمائے ہیں، بیٹا کہاں لے جا کر پیسوں کو اڑا رہا ہے۔ وہ شریف زادے حاجی صاحب، آپ ذرا غور کریں، آپ کا بیٹا کالج سے آیا ہے تو اس کے کالج کے بستے میں دیکھیں تو کیا چیز ہے، کہیں کوئی نشے کی چیز تو نہیں ہے، کن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، اس کی صحبت کو دیکھیں۔ صحبت کا بہت بڑا دخل ہے انسان کے بنانے اور بگاڑنے میں۔ اصحاب کہف غار والے تھے، ان کا کتا ان کے ساتھ تھا، تو اللہ نے اپنے آخری کلام میں اصحاب کہف کا ذکر کیا تو ان کے کتے کا بھی ذکر کیا۔ اچھے لوگوں کے ساتھ اگر کتا بھی رہے گا تو وہ بھی اچھوں میں شامل کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحبت کی مثال دی ہے عطر فروش سے۔ عطر فروش کے پاس کوئی آدمی جائے، عطر خریدے نہ خریدے، خوشبو خریدے نہ خریدے، مگر وہ خود بھی معطر ہوگا، کیونکہ صحبت اچھی ہے۔ لیکن صحبت اگر بری ہے تو لوہے کی بھٹی کے پاس کوئی کھڑا رہے گا تو چاہے اس سے واسطہ ہو کہ نہ ہو، اس کی گندگی اس کے اوپر بھی آئے گی۔ تو اپنے بچوں کی صحبت کو دیکھیں، کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جن کے ساتھ رہتے ہیں وہ لوگ چھپ چھپ کر سگریٹ نوشی تو نہیں کرتے، تمباکو تو نہیں کھاتے، چونا اور تمباکو رگڑ کے اس کو کھرا کہتے ہیں، ماوا کہتے ہیں، کھرا ماوا، یہ گٹکا یہ تمباکو اور چونا رگڑ کر اپنے منہ میں رکھ لیتے ہیں۔ اور دانت کی خباثت، ان کے منہ کی سڑان تو دیکھو، ان کے سنہرے دانت تو دیکھو، ان کے چہروں پر چھائی ہوئی پسمردگی تو دیکھو، ان کی اندر دھسی ہوئی آنکھیں تو دیکھو، ان کے پچکے ہوئے گال تو دیکھو۔ حالت تو ایسی ہے جیسے نیند سے کسی نے اٹھا دیا ہے، سونا ابھی اور باقی ہے۔ صبح سے شام تک ان کے چہروں کی یہی حالت ہے، منہ چھوٹے چھوٹے ہو گئے ہیں، کھلتے نہیں، منہ کھلتے نہیں۔ 5 سال اگر کوئی ریگولر 5 سال ریگولر اگر مسلسل کوئی گٹکا کھا لے، محققین نے لکھا ہے، سروے کیا گیا ہے کہ یا تو اس کا کینسر سامنے آئے گا یا تو پھر کینسر کا بیج وہاں بویا جائے گا۔ لیکن ہمارے جوان کھا رہے ہیں، مالی خسارہ ہے، حوادث ہیں، کیسے کیسے حادثے ہیں۔ ایک پوڑی نہ ملنے کی وجہ سے لوگوں کا مرڈر کر دیا گیا، پان کی دکان پر جھگڑے ہوئے، اخباروں کی زینت بنے، جھگڑے کا سبب پوچھا گیا، اس مرڈر کے پیچھے وجہ معلوم کی گئی تو پتہ چلا کہ وقت پر وہ گٹکا نہیں دے رہا تھا، اس لیے غصے میں آ کر اس نے جان لے لی۔ خودکشیاں ہو رہی ہیں نشہ وقت پر نہ ملنے کی وجہ سے، جوان لڑکے سوسائڈ کر لے رہے ہیں۔
سڑک حادثات ہو رہے ہیں، جرائم ہو رہے ہیں، سڑک حادثات انہی نشے کی وجہ سے، شراب، گٹکا، بیڑی، سگریٹ، ان کی وجہ سے کئی بار سڑک کے بڑے بڑے حادثے پیش آ رہے ہیں، مگر کسی کو اس پر کوئی توجہ نہیں ہے۔ جرائم ہو رہے ہیں، زنا بالجبر کے واقعات FBI کی رپورٹ معلوم کریں، روزانہ 1900 2000 کے لگ بھگ یورپ کے ایک ایک کنٹری میں زنا بالجبر کے واقعات ہو رہے ہیں، انہی منشیات کی وجہ سے، انہی نشہ آور اشیاء کی وجہ سے، اور وہ حالات اب ایشیائی ممالک میں بھی پلٹ گئے ہیں۔ زنا بالجبر، اجتماعی عصمت ریزی، کئی لوگوں کو مل کر ایک لڑکی کی عزت کو اچھالنا، اس کی عصمت کو تار تار کرنا، یہ نشے سے شروع ہوتا ہے۔ قتل، حادثے، اجتماعی ریپ، یہ سب نشے کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ سوسائڈ کرنا، خودکشی کر لینا، یہ عام سی بات ہے۔ مالی خسارہ ہے وہ الگ ہے، جان مال کا نقصان ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے امت کو بتائیں، اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں غلطی سے بھی اگر کسی کی عادت پڑ گئی ہے تو سارے کام چھوڑ کر پہلے اس کی عادت پر قابو پائیں۔ نشے کا کوئی ریشہ، کوئی قطرہ، کوئی دانہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین امت کی حفاظت فرمائے، نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، نسل نو کی حفاظت فرمائے، اور جو باتیں کہی جا سکی ہیں اور بہت ساری باتوں کو نظر انداز کر دیا گیا ہے، رب العالمین انہی باتوں کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور عمل کر لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بعد ہمارے بچوں کی، نسلوں کی حفاظت فرما، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع، وانتشت روحي وصار